والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. الحمد للہ آج 15 رمضان ہے اور یہ یوم ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جو پنجتربان میں بھی شامل ہیں اور 5 میں خلیفہ راشد بھی ہیں، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور جن سے بغض رکھنے والے سے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ بغض رکھتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یوم میں ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا اور اللہ تعالیٰ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ وہ خوف خدا جو ان کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مقدر بنائے. الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے اور یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انہیں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ جس کو یہ خیر کا انتخاب فرماتا ہے اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی آل پاک کی محبت ڈال دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. اب آپ کے علم میں ہے کہ عمارت کھڑی ہوتی ہے تو بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد میری اہل بیت اطہار کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے نواز سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 ہجری میں 15 رمضان مبارک کو ولادت ہوتی ہے. آج ان کی ولادت کا دن ہے. جب کسی شہزادے کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو اس دن اس کا صدقہ بانٹا جاتا ہے. اس کا صدقہ اس کے غلاموں میں مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یقیناً آج جب افطار کے قبولیت والے لمحات میں افطار کے وہ لمحات جن کو دعا کی قبولیت کے لمحات کہا گیا، رمضان مبارک میں روزے کے وقت میں روزے کے سارے دن میں سب سے زیادہ قبولیت دعا کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ وقت افطار کے لمحات ہوتے ہیں. تو جب اس میں دعا مانگے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام عرب نہ رکھتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کے ہاتھ سے اس کا نام حسن رکھا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا نام حسن رکھا. حضور علیہ السلام نے پھر خود حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی اپنی لعاب دہن کے ذریعے عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کا زبان مبارک کو چوسا اور حضور علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی تھی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک زبان جو بچہ
دنیا میں آتے ہی چوس کے گھٹی کے طور پہ پی رہا ہے، اس کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا وہ یہیں سے آغاز ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے خود امام حسن کا عقیقہ اپنے ہاتھ سے فرمایا، دو ذبح فرما کے اپنے ہاتھ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا، اور پھر نور الابصار میں موجود ہے یہ سارا معاملہ فرما کے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما اور تو اس کی اولاد کی حفاظت فرما۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی ولادت پہ ہی ان کے لیے جب دعا فرمائی تو ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے حسنین کریمین کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمام جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ اب جنت میں جس نے جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ ایک بوڑھی عورت آئی نہیں یا رسول اللہ جنت کے لیے دعا فرمایا کہ بوڑھوں میں تو جنت میں جانا نہیں ہے۔ اب وہ پریشان کہ یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی تو میرا کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ اب پھر تمام جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین۔ کیا ہی خاندان ہے، والدہ کو دیکھو تو حضور فرما رہے ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اور شہزادوں کو دیکھو تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ سرداری دنیا کی کوئی ان سے لے گا، سرداری دنیا کی کوئی بات کرے گا، دنیا کی سرداری کے بارے میں کوئی ان کے بارے میں سوال کرے یہ دنیا شے کیا ہے؟ جنت کو دیکھو تو جنت میں بھی اس خاندان کی سرداری نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تو امام ربانی مجدد الکسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں تو الحمدللہ یہ محبت گھٹی میں ملتی ہے بھائی، جس کو اہل بیت کی محبت کہا جاتا ہے۔ جب حسنین کریمین کی بات آئے تو پھر ہمارا حضرت کی بولی اپناتے ہیں کہ ایک سینے تک پشاب ہے، ایک وہاں سے پاؤں اتار، ایک سینے تک پشاب ہے، ایک وہاں سے پاؤں اتار، حسن سے سینن کے جانو لہما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو میں لکھا ہے تو ورقہ نور کا، یا رسول اللہ تو آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ عین نور، آپ کا سر گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین، ان کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث مجمع صلاح میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ جب اگر ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا میں آج تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، جو اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، جو اپنے ماں کے حوالے سے سب سے افضل ہے، جو اپنے باپ کے حوالے سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا نانا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے شہزادے حسنین کریمین ہیں جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے شہزادے ہیں جن کی خالائیں میری شہزادیاں ہیں، جن کے ماموں میرے شہزادے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میری شہزادے حسنین کریمین ہیں جن کی ماں فاطمہ ہے اور جن کا باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی شہزادے ہیں نا حضور علیہ السلام کے اگر کندھے پہ سوار ہو گئے، حضور علیہ السلام سجدے میں ہو اور یہ شہزادے کندھے پہ سوار ہو گئے، کیا امت ان کو بھول سکتی ہے؟ کیا امت ان سے محبت کرنا چھوڑ سکتی ہے؟ کیا امت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے بغض رکھنے کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ کیا امت ان کا دروازہ چھوڑنے کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، جن کے بارے میں حدیث نبوی یہ دکھا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے پڑے ہوئے نسائی میں بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل بھی نقل کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام سجدے میں ہو، یہ شہزادے کمر پہ سوار ہو تو حضور علیہ السلام سجدہ طویل فرما رہے ہیں، سجدے کو طویل فرما رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام ممبر کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ
یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ منبر کی جانب آ رہے ہیں. حضور خطبہ چھوڑتے ہیں ادھر کے ان کو ساتھ منبر میں بٹھاتے ہیں. جن کا یہ مقام امت نے دیکھا ہو, جن کا یہ مرتبہ امت نے دیکھا ہو, کیا امت ان کو چھوڑنے کا سوچ بھی سکتی ہے؟ کیا امت ان کو چھوڑنے کا سوال بھی سوچ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو گود میں اٹھاتے اور دعا فرمایا کرتے. یہ امام حاکم نے نقل کیا, حسنین کریمین کو اکثر گود میں اٹھا کے یہ دعا فرمایا کرتے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. جو ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر, اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ مقام ہے حسنین کریمین کا. یہ افطار کے مبارک ترین لمحات قریب آ رہے ہیں, یہ قبولیت کے لمحات قریب آ رہے ہیں, اور ان مبارک اور ان قبولیت کے لمحات میں جو مجرب یعنی آزمایا ہوا وظیفہ ہے, اور پوری امت کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے, اور پوری امت کا آزمایا ہوا وسیلہ ہے. حسنین کریمین کا جو ذکر کرے گا, جو اس میں حسنین کریمین سے اظہار محبت کرے گا, حضور علیہ السلام کی خاص نظر رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی. اور اگر کوئی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے کیونکہ ایمان کا معیار بتایا ہے, ہر معاملے میں ایمان کا معیار صحابہ ہے, اگر حسنین کریمین کی صحابہ کرام کی حسنین کریمین سے محبت دیکھی جائے تو بخاری میں موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء, بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گزر رہے ہیں, سامنے سے امام حسن تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھاتے ہیں, امام حسن کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں علی یہ شہزادہ تو تمہارا ہے لیکن اس میں حسن و جمال مصطفیٰ کا نظر آتا ہے. حضرت حسن سر سے لے کے سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پاؤں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں صدیق اکبر. کہا یہ ہے تو علی تمہارے شہزادے, لیکن ہمیں حضور کی یاد آتی ہے تو ہم اس کا چہرہ دیکھ کے وہ یاد تازہ کیا کرتے ہیں. اور روایات میں موجود ایسا بھی ہے, حضرت امام حسن گزر رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے دیگر شہزادے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں. اور تعریف کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی تعریف کیا کوئی کم تعریف ہے؟ یا حضرت عمر بن خطاب کی تعریف کیا کسی کے جلنے سڑنے سے کم ہو جائے گی؟ یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاذ اللہ کسی کے مٹانے سے پھٹ جائے گا؟ اور بھائی یہ تمہاری اوقاف کی کمیٹیوں میں لکھے گئے نام نہیں ہے جو کوئی آ کے مٹا دے گا. یہ نام اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑے ہیں, یہ نام مصطفیٰ نے اپنے ساتھ جوڑے ہیں, یہ حضور کے خلیفہ راشد ہے. مٹانے والے 1450 سال میں آتے گئے اور خود مٹتے رہے, نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود. ان کے نام کل بھی آسمان ہدایت کے ستارے تھے, ان کے نام آج بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. ہمیں وہی سنے جو دونوں چوتھانے ہوئے ہیں, ہمیں وہی سنے جس کے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے, جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے. ہم نے کسی خاص فرقے کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا. اہل بیت ہمارے ہیں الحمدللہ, کیونکہ ہمیں اہل بیت کی نوکری اور غلامی سکھانے والے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. بھائی ہم حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں. اہل سنت حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والی قوم ہے. سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں بتا رہے ہیں, ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ فرمایا جس رستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب عمر جلال میں آئے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ فرمایا کہ کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں جو عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں رائے پیش کر رہے ہیں یا عمر بن خطاب دعا کر رہے ہیں تو ان کی رائے اور دعا کے مطابق قرآن کا حکم نازل ہو جاتا ہے. کہا عمر بن خطاب وہ ہے جو دریا کو رکا ڈالے تو دریا اس کا حکم ڈالنے کی ضرورت نہیں رکھتا. عمر بن خطاب وہ ہے کہ زلزلہ آئے تو زمین پہ کوڑا مار کے کہے کہ کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کر رہا تو زمین دوبارہ ہلتی نہیں ہے. عمر بن خطاب وہ ہے تو سورج کو دیکھ کے کہے کہ سورج تجھے پتا نہیں عمر خطبہ دے رہا ہے اور تم مقتدی کو تنگ کر رہا ہے تو سورج کے آگے بادل چھا جاتے ہیں. عمر بن خطاب وہ ہے کہ سب صحابہ مرید رسول ہیں. عمر بن خطاب مراد رسول ہے. عمر بن خطاب وہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کرنے پر جب صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں تو آسمان سے جبرائیل آتے ہیں, یا رسول اللہ عمر کے اسلام پہ آپ کو مبارک دینے آیا ہوں. زمین میں صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں, آسمان میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. وہ عمر بن خطاب جس کے نام سے آج بھی کفر لرز جاتا ہے, اس کے نام کی تعریفیں کر رہے ہیں ان کے شہزادے. ہمارا باپ عمر یہ ہے, ہمارا باپ عمر یہ ہے, ہمارا باپ عمر یہ ہے. حضرت حسن روایات کے مطابق حضرت حسن قریب سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں اتنی محنت کر رہے ہو, یہ سب شان عمر کی سبحان اللہ.
لیکن یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ حسن کے نانا کا غلام ہے عمر حسن کے نانا کا غلام ہے؟ حضرت امام علی مقام کا یہ کہنا تھا. حضرت عمر کے شہزادے جا کے اپنے والد کو بتاتے ہیں، حضور ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے، ہنستے مشتبہ یہ کہہ گئے. امام حسن کی یہ بات سن کے عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ حضرت عمر بن خطاب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میرا جسم اگر اجازت دے رہا ہوتا، میں بیمار ہوں تو میں خود چاہتا ایسا کرو کہ ایک رکا لے کے حسن کے پاس جاؤ اور کہو کہ جو نانا کی غلامی کی سند بیان کی ہے اس کو تحریر بھی کرنے دے دو. یہ ہے صحابہ کی محبت. آخری وقت اس میں صحابہ کی محبت ہے. حضرت تاریخ مدینہ اور دمشق میں موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کی پینشن مقرر فرمائی. جتنے صحابہ تھے ان میں سے سب سے زیادہ پینشن ان کی کہ جو صحابہ غزوات میں شامل ہوئے تھے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ ان کی کہ جو اصحاب بدر 5000 دینار ان کی پینشن مقرر. اور حضرت حسنین کریمین کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کرنا تھا، جو ہدیہ پیش کرنا تھا، وہ یا صاحب بدر کے برابر یا اس سے زیادہ پیش کیے. حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ حضور حسنین کریمین کو آپ نے اصحاب بدر کے مقابلہ برابر میں ہے جو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بدر کے دم جب دشمن کی قیادت بھی نہیں ہوئی، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے پاس حسنین کی ماں جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارے پاس حسنین کے نانا جیسا نانا ہے؟ کیا تمہارے پاس حسنین کی نانی جیسی نانی ہے؟ جب ایسا مقام ہو، جب ایسا ماں ہو، جب ایسا نانا ہو، جب ایسی نانی ہو تو وہ مقام ملتا ہے جو حضرت حسنین کریمین کا مقام ہے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم. یہ بریلی سے قیامت تک ہر آنے والے ناسبی میں لعنت بھیجی جا رہی ہے یہ کہہ کے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم. دشمنان اہل بیت، اللہ اکبر، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور کس شکی کی تھی حکومت، ہائے کیا اندھیر تھا جب دن دہاڑے لٹ رہا تھا. کاروان اہل بیت اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج اس یوم ولادت پر یہ عادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعمال بنا دے اور قبول فرما دے، لرزشوں کو معاف فرما دے. اعمال کو ہمارے پاس ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے.